بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار خاتون تھی۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور دور اسلام میں لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا مال لے کر روانہ ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی تھی۔ مزاربت سے مراد کہ مال حضرت خدیجہ کا ہوتا اور پھر بیچ کر پرافٹ کو ایک خاص ریشو سے تقسیم کیا جاتا۔ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت قریش کے کل سامان تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو گھر گھر آپ کی امانت و دیانت کا چرچا تھا۔ مکہ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے جائیں تو میں دوسروں کے مقابلے میں آپ کو 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کے پیش نظر یہ پیغام قبول کر لیا اور خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام روانہ ہوئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب نستورہ موجود تھا۔ وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور کہا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ میسرہ نے جواب دیا، یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا تو اس نے کہا، آپ لات و منات کی قسم کھائیں۔ آپ نے جواب دیا، میں نے کبھی لات و منات کی قسم نہیں کھائی اور اتفاقاً لات و منات کے پاس سے میرا گزر ہوتا ہے تو میں اعراض اور کناشہ کشی سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر شخص نے کہا، بے شک آپ کی بات سچی ہے، یعنی آپ صادق اور سچے ہیں۔ پھر شخص نے کہا، واللہ یہ وہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے، جب دوپہر کے وقت گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپسی ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا تو اس وقت 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے بالا خانے میں آتے ہوئے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو جتنا نفع ہوا اس سے قبل نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ معاوضہ سے زیادہ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔